دیکھو ایک باندی نبی کے پاس آئی, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا فی السمائی, کہاں ہے اللہ؟ آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ, اس کو چھوڑ دو, یہ کیا ہے, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. تو باندی نے کیا کہا, اللہ کہاں ہے؟ آسمان. اب اس باندی کا مفہوم کیا تھا کہ کیوں ہے, کیا خاص تجلیات ہیں عرش پر؟ نہ نبی نے اس باندی سے پوچھا اور نہ باندی نے اس کی ڈیٹیل بتائی. اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں سرسری ایمان کافی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, اس سے گمراہی پھیلے گی. اب میرے ایسا نہ ہو کہ شارٹ کلپ بنا کے ان علماء پہ رد کرنا شروع کر دیں جو ہر جگہ موجود مانتے ہیں. میں ان علماء کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ میں نے بتایا کہ ان علماء کے قول کی دلیل کیا ہے, وہ بھی عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے, اور ان علماء کا مذہب بھی صحیح ہے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے, لیکن ایسے ہے جیسے اس کی شان ہے, ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں. تو عوام جب زیادہ گہرائی میں نہیں جائے گی تو پھنسے گی بھی نہیں, اور اگر زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کریں گے, بات آ رہی, تو کیا ہو جائے گا, پھنسیں گے. تو بس اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ متشابہات ہے, سرسری ایمان لاؤ, زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, تو بچ جائیں پھر زیادہ گہرائی. تو میں اب اصل بات کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, وہ مصطفیٰ کمال اتاترک کی بات چل رہی تھی. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک ترکوں کا بادشاہ تھا, لیڈر تھا, اور اس نے ترکی کو کتنا طاقتور بنایا. وہ ساری بات ہی شروع سے ہی غلط چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ترکی کا بیڑا غرق, ترکی کا اب جو فائدہ طیب اردگان صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, وہ ہیں ترکوں کے اصل بادشاہ, وہ ہیں ترکوں کے اصل لیڈر, وہ ترکی کو ترقی دے رہے ہیں, دینی ترقی بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ترقی دے رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے وہ رشتہ دار ہمارے کہ ایک بات بتاؤں, مصطفیٰ کمال نے کمال پاشا, مصطفیٰ کمال کو نہیں چلے ہیں بھائی, کمال پاشا اتاترک نے ایک کام بڑا زبردست کیا تھا. میں نے کہا جی فرمائیے. اس نے کہا اس نے ایک کام بڑا ٹائٹ کیا کہ جتنے مولوی ہیں سب کو سمندری جہاز میں, بحری جہاز میں بھیجا اور سب کو سمندر میں غرق کر دیا, سکون ہو گیا ملک میں. دیکھو کیسا بغض بھرا ہوا ہے, کیسا بغض بھرا ہوا ہے. حالانکہ یہ صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کیا انہوں نے, ہے بھائی, لیکن مولویوں کے بارے میں کتنے زہریلے نظریات ہیں ان کے, کہ مصطفیٰ کمال نے بڑا ٹائٹ کام کیا تھا. کیا ہو گیا یار, استغفر اللہ, وہ مصطفیٰ کمال کو نہ چھیڑ دینا بھائی جا کے. تو کمال پاشا اتاترک نے, ہم تو اپنے ہی لیڈروں کی طرف ہمارا دماغ جائے گا نا, کمال پاشا اتاترک نے بڑا زبردست کام کیا. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے سب علماء, جتنے بھی ملک میں علماء تھے, ان کو حج کی لالچ دی کہ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ آپ کو حج پہ بھیج رہی ہے. سب علماء کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا, بحری جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں سب کو غرق کر دی. واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے, اور علماء کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا. پھر جو بھی عالم جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ کے اس نے لٹکانا شروع کر دیا. ترکی کی تاریخ میں بہت بدترین مظالم ہوئے ہیں, اور اتنے یہ ترک علماء بھی تو وہی کی عوام میں سے تھے نا, کس قدر ظلم ہوا ان کے ساتھ. ایسے اس نے پھانسی گھاٹ بنائے تھے کہ درختوں پہ رسیاں لٹکا دی تھیں. وہیں ایک فوجیوں کو جج بنا دیا کہ جو عالم آئے اس کو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیل ہے باقاعدہ, وہاں کوئی پراپر عدالت ہو, بس چھوٹی چھوٹی عدالتیں محلے میں لگائیں کہ کہیں بھی, یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا تھا دیکھا جاتا, اس کے بازو دیکھے جاتے تھے کہ اس کے وضو کے نشانات تو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو بالوں کی ایک تہ بن جاتی ہے, ایک رو بن جاتی ہے, اس سے ٹریس ہوتا تھا کہ بندہ نمازی تو نہیں ہے. اس طرح پکڑ کے اس نے علماء کو, دینداروں کو لٹکایا ہے, اور اللہ نے اس کی سزا اس کی دنیا میں ہی دے دی اس کو. آپ ترکوں سے جا کے پوچھیں جو بوڑھے ترک ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک جو ہے نا, وہ کمال آ رہا ہے نا, کمال, تو وہ ہم مصطفیٰ یہاں سے لے لیتے ہیں, کمال وہاں سے لے لیتے ہیں. اتاترک کافی ہے میرا خیال. تو بھائی میں مصطفیٰ کمال کے خلاف نہیں ہوں جو یہاں ہے, نہ حامی ہوں نہ خلاف ہوں, سمجھ رہے ہو بات کو. یہ چونکہ کمال کا لفظ چڑھ گیا زبان پہ, تو وہ بار بار رپورٹیں تو یہی کی پڑھتے ہیں نا, تو اس لیے آ رہی ہے. تو اتاترک نے کو آپ وہاں کے بوڑھوں سے جا کے پوچھیں کہ اتاترک کو قبر میں دفن جب کیا گیا تو قبر نے اس کو اٹھا کے باہر دے دیا.
جو علماء کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا نا، مولویوں کے ساتھ، اس کا عذاب کیا آیا اس کے اوپر. آج بھی اتا ترک کی قبر زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں.